السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ سب کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں بہترین رائٹر زہرا فاروق حسن کے ناول درد دل کی تو دوا کی قسط نمبر 25۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ جلدی سے چینل کو کیجیے سبسکرائب، ویڈیو کو کیجیے لائک اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجیے گا۔ اب آتے ہیں ناول کی قسط نمبر 25 کی جانب۔ حوصلہ رکھو الیار، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ثاقب نے ہاسپٹل کی دیوار سے سر ٹکا کر کھڑے الیار کے شانے پر ہاتھ رکھ کر تھپکی دی۔ وہ بس چھت کو گھورتا خاموش سا کھڑا تھا۔ ثاقب افسوس سے اسے دیکھ رہے تھے۔ سارے لوگ وہاں کھڑے بس سمین کی زندگی کی دعا مانگ رہے تھے، جس کے اس اقدام سے سب کے دل سہمے سے ہوئے تھے۔ اندر ڈاکٹر اسے بچانے کی پوری کوشش کر رہے تھے، اور باہر وہ جیسے سولی پر لٹکا ہوا تھا۔ اس کے اس قدر پریشان ہونے پر، تڑپنے پر فائق کیا سوچیں گے، کیا سمجھ لیں گے، اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس وقت وہ بس سمین کی زندگی کی دعا کر رہا تھا۔ ادھر فائق بھی بس سر جھکائے فرش کو گھورتے وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ کیوں یہاں تھے نہ وہ خود جانتے تھے، نہ کوئی اور جاننا چاہتا تھا۔ سب ابھی بس سمین کے لیے فکر مند تھے۔ پیشنٹ کا خون زیادہ بہہ جانے سے انہیں خون کی ضرورت ہے۔ آپ لوگوں میں سے کون خون دے گا؟ جیسے ہی نرس باہر نکلی تھی، اس نے سب کی طرف دیکھا۔ کسی کے بڑھنے سے پہلے ہی الیار برق کی رفتار سے آگے بڑھا۔ میں دوں گا، اس کے کہتے ہی نرس نے اسے دیکھا۔ آئیے، نرس نے سر ہلا کر کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ اندر جاتا، فائق صاحب اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر اس کے قریب آ کر کھڑے ہوئے۔ بس میرا خون سمین کے خون سے میچ کرتا ہے۔ الیار نے چونک کر اپنے پاس میں آ کھڑے ہوئے فائق صاحب کو دیکھا۔ ابھی اسے جینا ہے، اتنا کہ میرے انتقام کی آگ سرد ہو جائے۔ وہ آہستہ سے بول کر نرس کے ساتھ اندر چلے گئے۔ الیار کی آنکھیں اور بھی سرخ ہوئی تھیں۔ ثاقب نے بڑھ کر الیار کے شانوں کو تھپکا تھا۔ ایسی کیا بات ہو گئی جو ہماری سمین اس طرح اپنے آپ کو… اچانک سے نیلم بول کر روحانسی سی ہوئی۔ سمین اس کی سگی بہنوں جیسی تھی۔ اس کا یہ حال دیکھ کر نیلم کو بہت رونا آ رہا تھا۔ الیار نے ایک دم سے اپنے جبڑے بھینچے۔ آنکھوں کی سرخی میں بس اضافہ ہوا تھا۔ ایلی، کیا بات ہو گئی؟ تم بتاتے کیوں نہیں؟ اور تم نے اسے چھوڑا کیوں تھا؟ وہ وہاں کیسے پہنچ گئی؟ اور… بس کرو نیلم، بہت ہو گیا، یہ سوال جواب کا وقت نہیں۔ بس سمین کے لیے دعا کرو۔ ثاقب نے بہت ناگواری سے انہیں بیچ میں ہی ٹوک دیا۔ الیار کے چہرے پر اترتے وہ رنگ جو اس کی اندرونی حالت کا بخوبی پتہ بتا رہی تھی۔ ایسے وقت میں نیلم کے یہ فضول سوال وہ اپنے کو روک نہیں پایا۔ ثاقب بیٹا، ایسا کرو، تم نیلم کو لے کر گھر جاؤ۔ بچے تنہا ہیں، عادل اٹھ گیا تو روئے گا۔ کب سے چپ بس دعائیں پڑھتی بڑی ماں نے نیلم کے بازوؤں کو تھپک کر ثاقب کو دیکھا۔ میں کیسے جا سکتی ہوں ایسی حالت میں سمین کو چھوڑ کر؟ نہیں، میں نہیں جاؤں گی، نیلم نے فوراً انکار کیا تھا۔ تم چلو، بچے واقعی ملازمہ کو پریشان کر دیں گے، میں تمہیں چھوڑ کر آ جاؤں گا۔ ثاقب کو بھی یہی ٹھیک لگا تھا، کچھ بچوں کا خیال اور کچھ اس کی سادہ طبیعت۔ انہوں نے سنجیدگی سے کہا، جاؤ بیٹا، بچوں کے پاس تمہارا ہونا ضروری ہے، ہم سب ہیں یہاں، بس سمین کے لیے دعا کرنا۔ نیلم کے کچھ کہنے سے ہی پہلے بڑی ماں نے بہت پیار سے اس کا شانہ تھپکا۔ وہ بس سب کو دیکھتی اٹھ گئی۔ چلو۔ ثاقب انہیں لے کر آگے بڑھ گئے تو بڑی ماں نے سب سے لاتعلق نظر آتے الیار کی طرف دیکھا۔ وہ بالکل ٹھس سا بیٹھا انہیں بہت ہی مضطرب، پریشان اور نڈھال سا لگا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ بہت پیار سے انہوں نے اس کا سر اپنے شانوں سے لگا لیا تھا۔ پھپھو، ہر بار کیوں مجھے وہ اس طرح آزماتی ہے؟ اسے میری محبت پر یقین کیوں نہیں ہے؟ وہ کیوں میری جان نکالنے پر کے در پر رہتی ہے؟ الیار کے ان کے بازو میں لگا بہت ہی ہارا ہوا سا بولا تھا۔ سمین کی اس حرکت نے اس کا دل توڑ دیا تھا۔ وہ اس پر اتنا بھی اعتبار نہیں کرتی تھی۔ وہ اس سے محبت کرتی ہے، مگر اس محبت کا مان رکھتے ہوئے کیا وہ اس وعدے کا پاس نہیں رکھ سکتی تھی؟ اس کی نگاہ میں الیار کی قسم کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ کوئی بڑی بات ہوئی تھی نا بیٹا، جو سمین نے ایسا قدم اٹھا لیا؟ بڑی ماں الیار کا سر تھپکتے ہوئے نرمی سے کہا۔ پھپھو، اس کی نظر میں میری کوئی اہمیت نہیں۔ وہ مجھے ہر بار اذیتیں دیتی ہے، ہر بار مجھے عدالت میں کھڑا کر دیتی ہے۔ میں تھک گیا ہوں پھپھو سے صفائی دیتے دیتے۔ اس نے جیسے ان کی بات سنی ہی نہیں تھی۔ الیار بری طرح سے ٹوٹا ہوا تھا، ایک طرف اس کے بچھڑنے کا ڈر، دوسری طرف اپنا مان ٹوٹنے کا دکھ۔ ایلی، اس وقت بس دعا کرو۔ انہوں نے بس ایک آہ بھر کر بس اتنا کہا تھا۔ الیار کچھ اور بھی کہتا کہ فائق صاحب کو آتے دیکھ کر چپ ہو گیا۔ وہ آ کر دوسری کرسی پر بیٹھ گئے۔ الیار سیدھا ہو کر سر جھکا کر بیٹھ گیا۔
بڑی ماں نے فائق کے حد سے زیادہ سنجیدہ چہرے کو دیکھا۔ ہمیشہ سنجیدہ رہنے والے فائق کے چہرے پر ابھی کوئی بھی تاثر نہیں تھا، بالکل اسپاٹ چہرہ، سرد آنکھیں۔ نہ جانے انہیں کیوں لگتا تھا کہ اوپر سے بالکل ساکت نظر آنے والے فائق اپنے اندر ڈھیروں طوفان چھپا کر رکھے ہوئے ہیں۔ انہیں لگتا تھا کہ وہ ویسے ہیں نہیں جیسا خود کو دکھاتے ہیں۔ انہیں ہمیشہ کی طرح فائق سے ایک دلی لگاؤ محسوس ہوتا تھا، جیسے اپنا بھائی زین کے لیے۔ فائق، انہوں نے ایک دم سے انہیں پکارا۔ وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ جی آپا۔ زین کی بڑی بہن کا وہ دل سے احترام کرتے تھے کیونکہ وہ اسی احترام اور عزت کے لائق تھی۔ انشاءاللہ سمین ٹھیک ہو جائے گی، فکر مت کرو، اللہ سب ٹھیک کر دیں گے۔ ان کی تسلی پر وہ بس نگاہیں چرا گئے۔ بڑی ماں کو یہ احساس ہوتا تھا کہ وہ سمین سے بہت محبت کرتے ہیں، مگر نہ جانے کیا وجہ تھی کہ وہ اس محبت کو چھپائے ہوئے تھے۔ فائق صاحب نے اس بار سر جھکا کر بیٹھے الیار کی طرف دیکھا، پھر سر جھٹک کر ڈاکٹر کے نکلنے کا انتظار کرنے لگے، جس نے ابھی تک کوئی بھی تسلی بخش جواب نہیں دیا تھا۔ کتنی گھڑی گزری تھی کہ ڈاکٹر باہر نکلتا ہوا دکھائی دیا تھا۔ الیار کے ساتھ ساتھ فائق بھی اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ ڈاکٹر، میری وائف؟ الیار نے تیزی سے فکر مند لہجے میں پوچھا۔ ڈونٹ وری، شی از فائن، تھوڑی دیر میں آپ لوگ ان سے مل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر مسکرا کر اس کے کاندھے کو تھپک کر کہتا وہاں سے چلا گیا۔ سب کے چہرے پر جیسے سکون سا چھا گیا تھا۔ فائق تیزی سے مڑ کر وہاں سے گئے تھے۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے میری بچی ٹھیک ہے۔ بڑی ماں نے دونوں ہاتھ اٹھا کر خدا کا شکر کیا تھا۔ وہی الیار نے بھی شکر کے احساس سے آسمان کی طرف دیکھا۔ دل کیسے سکون سے لبریز ہوا تھا۔ کوئی اس کے بے قرار دل سے پوچھتا، دل کو جیسے قرار مل گیا۔ دیوار سے ٹیک لگا کر الیار نے خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ آسمان کی طرف نگاہ کر کے اس نے شکر کے احساس تلے آنکھیں بند کر لیں۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے چہرے کو ڈھکا تھا۔ کتنے لمحے وہ یوں ہی ہتھیلیوں سے چہرہ ڈھانپے وہ سکون محسوس کرتا رہا تھا، جو سمین کے بچ جانے کی خبر سن کر اس کے دل نے محسوس کیا تھا۔ اس کے کھو جانے کا احساس جیسے اس کی جان نکال رہا تھا۔ ہتھیلیوں کو چہرے سے ہٹا کر ایک بار پھر اس نے اپنے رب کا لاکھوں شکر ادا کیا تھا۔ اللہ نے ہماری سن لی ہے، ہماری سمین ہمیں عطا کر دی ہے، اب بس اس کا خیال رکھنا ہے۔ بہت جذباتی ہے وہ، بالکل بچوں جیسی نادان۔ اس کی غلطی نہیں، تم سے بہت محبت کرتی ہے نا، اس لیے ایسا کر بیٹھتی ہے، اس سے ناراض مت ہونا۔ بڑی ماں نے کہنے کے ساتھ ساتھ اسے سمجھایا بھی۔ میں اس سے ناراض رہ بھی نہیں سکتا، آپ کو معلوم ہے پھپھو، مگر پھپھو پھر بھی اس حرکت کا دکھ ہے مجھے۔ وعدہ کیا تھا اس نے مجھ سے اور سب بھلا دیا۔ اس کے اداس سے چہرے کو دیکھ کر وہ ایک دم سے مسکرائی۔ اس کا بازو تھام کر انہوں نے الیار کو اپنے پاس بٹھا لیا، پھر دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھام کر پیار سے پوچھا تھا، میرا بیٹا آج کیوں ایسے بول رہا ہے؟ پھپھو میں واقعی اب تھک رہا ہوں، ساری شدت پسند محبت میرے ہی نصیب میں کیوں؟ میں واقعی تھک رہا ہوں، ٹوٹ رہا ہوں۔ آپ پھپھو مجھ پر دعائیں پڑھ کر پھونکیں جیسے بچپن میں کرتی تھیں، اور میں ساری پریشانی اور تھکان بھول جاتا تھا۔ کہتے ہوئے وہ پھر کسی چھوٹے بچے کی طرح ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ انہیں اس پر بڑا پیار آیا تھا۔ ہمیشہ کی طرح سے اس پر وہ دعائیں پڑھ پڑھ کر دم کرنے لگیں۔ الیار سکون سے آنکھیں بند کر کے ان کی گود میں سر رکھے لیٹا رہا تھا۔ ان کی گود میں لیٹ کر ایسا لگا جیسے وہ اپنی ساری پریشانی بھول چکا ہو۔ کچھ دیر پہلے والی کیفیت اب معدوم ہو چکی تھی۔ کیا بات ہے الیار؟ سمین کیوں رات کو ایسی حرکت کر بیٹھی؟ اس سے اتنی محبت کے باوجود کیوں اس کے ساتھ ایسا ہونے دے رہے ہو؟ مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ اس کے سر کو سہلاتے ہوئے انہوں نے اس کا سنجیدہ چہرہ دیکھا۔ سب بتا دینا چاہتا ہوں میں آپ کو پھپھو۔ الیار اب ان کی گود سے سر ہٹا کر اٹھ کر بیٹھ گیا، ساتھ ہی ان کا ہاتھ تھام کر عقیدت سے اپنی آنکھوں سے لگا کر انہیں چوما۔ پھر وہ وہاں ہوئی ساری باتیں اور جو باتیں اسے ثاقب کے ساتھ مل کر پتہ چلی تھی سب انہیں بتا دیں۔ اب آپ بتائیں پھپھو، میں کیسے اپنے ایک اظہار سے سمین کو خطرے میں ڈال سکتا ہوں؟ وہ ایک سائیکی کیس ہے پھپھو، وہ نفرت کے اس موڑ پر کھڑے ہے کہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ الیار اپنا سر تھامے بہت پریشان سا بول رہا تھا۔ اللہ اس کی ہدایت کرے، بس تم اب محتاط رہنا، ایسے حالات میں تمہیں سب سنبھالنا ہے، اس بچی کو اور نگار کو بھی سمجھانا ہے جو بالکل نفرت سے پاگل ہوئی ہے۔ اس کا سر پیار سے تھپک کر انہوں نے اسے تسلی دی۔ ممی نے مجھے بہت مایوس کیا ہے پھپھو، نہ جانے انہیں سمین سے کیا دشمنی ہو گئی ہے۔ آج وہ یہ ساری عدالت نہ کھول کے بیٹھتی تو کم سے کم سمین کو تو منا سکتا تھا، میں اسے سمجھا سکتا تھا، اسے بتا سکتا تھا، مگر انہوں نے سارا کام خراب کر دیا۔ اور سمین؟ الیار اس پر اپنی مٹھیاں بھیج کر رہ گیا۔ مجھے تو خود نگار کا رویہ سمجھ میں نہیں آتا، تم فکر مت کرو، میں اسے کسی طرح سے سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ نہیں پھپھو، فی الحال رہنے دیں،
انہیں ابھی کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. میں نے دیکھی ہے ان کی آنکھوں میں سمین کے لیے نفرت. وہ بھی کچھ نہیں سمجھنا چاہتی اور میں انہیں سمجھا بھی نہیں پاؤں گا. فی الحال پہلے میں سمین سے سب کہنا چاہتا ہوں، اس کا اعتماد جیت کر ہی آگے کا مرحلہ مکمل کروں گا. الیار نے اس بار ان کا ہاتھ تھام کر منع کیا تھا. ہاں یہی ٹھیک ہے، کچھ وقت بیتنے دو، سب ٹھیک ہو جائے گا. اللہ ہے نا ہماری مشکلات کو حل کرنے والا. تمہاری مشکل بھی سلجھائے گا انشاءاللہ. ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا. الیار اس بار بس ہلکے سے مسکرا کر ان کے ہاتھ کو ایک بار پھر آنکھوں سے لگایا. میرا بچہ سب سنبھال لے گا، اور اس دیوانی لڑکی کو بھی. اس بار انہوں نے پیار سے اس کے شانوں کو سہلایا. پھپھو وہ پھر بدگمان ہو گئی. پھر سے میں نے اس کا دل توڑ دیا. الیار وہیں ان کی گود میں سر رکھ چکا تھا. دل ایک دم سے اداسی سے بھر گیا تھا. کچھ وقت دو اسے، اس بار زخم بھرنے میں کچھ وقت لگے شاید. تم نے اسے کچھ بتایا بھی تو نہیں؟ وہ پیار سے اس کا سر سہلا رہی تھی. الیار کچھ نہیں بولا تھا، بس آنکھیں بند کیے ہوئے ان کی انگلیوں کو بالوں پر چلتے محسوس کر رہا تھا. سمین نے دھیرے دھیرے آنکھیں کھول کر اپنے اطراف میں دیکھا. ہاسپٹل کا روم دودیا ٹیوب لائٹ سے جگمگا رہا تھا. اس کی آنکھوں میں ایک دم سے آنسو آئے تھے. اپنے بچ جانے پر یا کچھ اور وجہ تھی، وہ خود نہیں سمجھ پا رہی تھی. درد ہو رہا ہے؟ اپنے قریب وہی آواز سن کر جس کی اسے امید تھی، اس نے ایک دم سے گردن گھما کر ادھر دیکھا تھا. الیار اس کے پاس ہی کرسی پر بیٹھا اس سے اسپاٹ آواز میں پوچھ رہا تھا. حد سے زیادہ سنجیدہ چہرہ، سرخ ہوتی آنکھیں. سمین نے ایک دم سے اپنی گردن پھر سے گھما کر چہرہ پھیر لیا. اسے بہت ڈھیر سا رونا آیا تھا. ایک ساتھ کتنے ہی آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر اس کی آنکھوں سے گرتے ہوئے تکیے میں جذب ہونے لگے. رونا بند کرو اور ادھر دیکھو میری طرف. الیار نے کھڑے ہو کر بہت سختی سے اس کا چہرہ تھام کر اپنی طرف اس کا رخ موڑ دیا. سمین نے آنسو بہاتے ہوئے اسے دیکھا تھا، جس کے چہرے پر دکھ کے ساتھ ساتھ بہت غصہ بھی تھا. تمہارے لیے میری قسم، میرے وعدے کی ذرا سے بھی اہمیت نہیں ہے نا؟ سمین کی آنکھوں سے آنسو اور روانی سے بہے تھے. صرف ایک بار بھی تم نے میرے بارے میں نہیں سوچا کہ تمہاری اس حرکت کی وجہ سے مجھ پر کیا بیتے گی؟ اپنی جان لے کر تم مجھے بھی زندہ مار دینا چاہتی تھی. وہ آنکھوں میں حیران کی بھرے دیکھتی الیار کے الفاظ سن رہی تھی. الیار اس کا چہرہ چھوڑ کر دور ہٹ گیا. وعدہ کیا تھا تم نے مجھ سے نا کہ اب ایسا کچھ نہیں کرو گی. مگر نہیں، سمین میڈم کو ہمیشہ بس اپنے جذبات، اپنے دکھ کی پرواہ ہوتی ہے. کبھی بھی میرے بارے میں سوچنے کا انہیں خیال ہی نہیں آتا ہے. آئے گا کیوں؟ ان کی نظر میں الیار زین علی کی کوئی اہمیت جو نہیں ہے. وہ اس کی اس طرح اپنی جان لینے کی کوشش سے بہت زیادہ ہرٹ ہوا تھا، اور اس پر اتنا غصہ تھا کہ اس کی طبیعت خراب ہونے کے باوجود بھی وہ خود کو روک نہیں پا رہا تھا اس سے ایسی دل دکھانے والی باتوں کو کرنے پر. ہاسپٹل روم میں ادھر ادھر چکر لگاتے ہوئے وہ لگاتار اپنا غصہ نکال رہا تھا. یہ دیکھے بنا کہ اس کی ایک ایک بات سمین کے دکھ کو بڑھا رہی تھی، بلکہ اسے اب تو اس پر اور بھی غصہ آ رہا تھا، جو بنا حقیقت جانے سارے الزامات اس پر لگا رہا تھا. اور تمہاری نگاہوں میں میری کیا اہمیت ہے مسٹر الیار زین علی، جو تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو؟ دیکھ چکی ہوں میں تمہاری محبت، جو بھروسے کے لائق نہیں. آخر کب تک چپ رہتی؟ وہ بھی بھڑک اٹھی. بجائے اس کا حال پوچھنے کے وہ اس پر بس بھڑک رہا تھا. اچھا، میری نگاہوں میں تمہاری کوئی اہمیت نہیں، کوئی ویلیو نہیں، میں بھروسے کے لائق نہیں؟ میں؟ اس کے غصے کی آگ میں جیسے کسی نے تیل ڈالا ہو. وہ بھڑک کر اس کے بیڈ کی طرف آ گیا. ہاں، نہیں ہے کوئی بھروسہ تم پر، بلکہ مجھے تو لگتا ہے تمہیں کبھی مجھ سے محبت تھی ہی نہیں، ورنہ تم وہ نہ کرتے جو تم نے میرے ساتھ کیا. سمین کا سارا غصہ، ساری نفرت اس کی آنکھوں سے ظاہر ہونے لگی. الیار کو شوق لگا تھا اس کی باتوں سے، ان آنکھوں کی نفرت سے. اتنے سال سے تمہاری محبت میں گرفتار ہو کر بس ایک تمہاری خوشی کے لیے اپنا آپ مٹا کر میں نے اپنے اندر کے برے الیار تک کو مار دیا، تمہیں پانے کے لیے. ایک تمہاری حفاظت کے لیے کتنے بہانے، کتنے دکھاوے کیے، صرف تمہارے لیے. اور تم میری محبت پر شک کر رہی ہو، یعنی میری محبت پر؟ اس کے بیڈ کے کنارے کو پکڑے وہ بے یقین سے اسے دیکھ رہا تھا، جس نے آج اس کی محبت کو جھوٹا کہہ دیا. ہاں ہاں، میں شک نہیں، یقین کر رہی ہوں. تم نے ہمیشہ جھوٹ ہی تو بولا تھا مجھ سے. بس جھوٹ، تم جھوٹ، تمہاری محبت جھوٹ، سب جھوٹ ہے. سمین کے چلانے پر الیار کو دوبارہ شوق لگا تھا. اسے یقین نہیں آیا تھا یہ سمین نے اس سے ایسا بولا ہے. اس کی اپنی سمین نے، جس کے لیے وہ اپنی جان تک دے سکتا ہے، وہ اسے جھوٹا کہہ رہی ہے. جھوٹے ہو تم، ہمیشہ مجھ سے جھوٹ بولا. کبھی یہ بہانہ، کبھی وہ بہانہ، کبھی سچ بتایا تم نے مجھے. اپنی شناخت تک تم نے مجھ سے چھپائی، سب چھپایا. اور میں تمہارے ہر جھوٹ کو سچ جان کر تمہارے ہاتھ کا کھلونا بنی رہی.
تم نے میرے اعتبار تک کا خون کر دیا۔ الیار دم بخود سے اس کے زہریلے الفاظ سن رہا تھا۔ سمین کے لگائے بے بنیاد الزامات نے اسے اپنی جگہ پر جڑ سا کر دیا تھا۔ بلکہ مجھے اب لگنے لگا ہے الیار، تم بس محبت کی آڑ میں میرے جذبات، میرے جسم سے کھیلتے رہے ہو۔ تمہیں بس اپنی ہوس پوری کرنی تھی اور کچھ نہیں۔ اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے تم جو کھیل کھیلنا چاہتے ہو نا، اب میں تمہیں ایسا ہرگز نہیں کرنے دوں گی۔ سمین کے زہر میں ڈوبی باتیں الیار کی آنکھوں میں شعلہ نکلنے لگی۔ اچھا، تو اب یہ بھی الزام لگا دو مجھ پر، میں تمہارے جذبات، تمہارے جسم سے کھیلنے کے لیے سارے ناٹک کر رہا تھا، تو تم میری محبت کے جھانسے میں آئی کیوں آئی؟ تم تو بڑی شریف ہو نا، تم کیوں مجھے اجازت دیتی رہی اپنے جسم سے کھیلنے کی؟ یا تمہیں خود اپنے نفس پر قابو نہیں؟ وہ اس کے ساتھ ایسی باتیں کرے گا، سمین کو یقین نہیں ہوا تھا۔ ایلی، اس کے بند ہونٹوں سے بس اتنا نکلا تھا، آنکھوں میں بے یقینی سی تھی۔ کیوں؟ دکھ ہو رہا ہے نا؟ شوق لگا نا؟ وہ بہت تلخی سے مسکرایا۔ ہم ایسے ہی ہیں، دوسروں کو فوراً کٹہرے میں کھڑا کر دیتے ہیں، اس پر الزامات تھوپتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں، اور اگر دوسرا شخص اس کے بارے میں وہی باتیں کر دے تو فوراً برا لگ جاتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ کیوں سمین، کیوں؟ وہ ایک دم سے اس کے سر پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ سمین چپ سی ہو گئی۔ میں ہی ہمیشہ کیوں عدالت میں کھڑا کر دیا جاتا ہوں؟ کیوں مجھ پر ہی الزام لگایا جاتا ہے؟ میں ہی کیوں ہمیشہ بے اعتبار کیا جاتا ہوں؟ کیوں ہر بار میری ہی محبت شک کے دائرے میں آتی ہے؟ کیوں اتنی مجھے آزمائش دینی پڑ رہی ہے، وہ بھی اللہ کے لیے نہیں، انسانوں کے لیے، اور وہی انسانوں کے لیے جن سے میں اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں؟ الیار کی آواز میں جیسے دکھ ٹوٹ رہے تھے۔ سمین بالکل ساکت سی اسے دیکھ رہی تھی۔ میں جھوٹا ہوں نا؟ تو یوں ہی ٹھیک ہے، مگر میں تمہاری طرح وعدہ خلاف نہیں، میں تمہاری طرح قسمیں نہیں توڑتا۔ سمین، مجھے افسوس تو ہے، مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم ایک بے حد خود غرض، بس اپنے بارے میں سوچنے والی سیلفش لڑکی ہو، جسے اپنے علاوہ کسی کی پرواہ نہیں، جسے بس اپنے جذبات، بس اپنی ہی فکر رہتی ہے، جسے صرف محبت چاہیے، ایسی اندھی گونگی محبت، کچھ نہ سمجھنے والی۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر بولتا اس کے دل میں نشتر لگا رہا تھا۔ تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتی ہو، مگر اعتبار کے معاملے میں اتنی کچی ہو کہ کوئی بھی آئے، کچھ بھی کہے، اور تم پل میں ساری محبت بھلا کر ایک سیلفش لڑکی بن جاتی ہو، اور اس کا ثبوت یہ ہے، یہ بہت ہی سرد آواز میں کہہ کر اس نے سمین کی پٹی بندی کلائی اٹھا کر اس کی آنکھوں کے سامنے کر دی، اور سمین اس کا ضبط بس یہیں تک تھا۔ وہ ایک دم سے پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ الیار ایک دم سے چپ ہو گیا۔ وہ بہت بری طرح سے تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی۔ الیار نے وہاں سے ہٹ کر اپنے سر کے بالوں میں انگلیاں پھنسا لی۔ اس کی سسکیاں، اس نے آنکھیں میچ لیں۔ سارا غصہ جیسے کہیں دور جانے لگا۔ مڑ کر اس کا چہرہ دیکھا، وہ اب آنکھوں میں ہاتھ رکھے اسی انداز میں رو رہی تھی۔ ابھی وہ کچھ بولتا کہ بڑی ماں اندر آئی تھی۔ وہ نماز پڑھنے کے لیے گئی ہوئی تھی۔ اندر آ کر ان کی نگاہ سب سے پہلے روتی ہوئی سمین پر پڑی تھی۔ کیا ہوا سمین، تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ تو اسے اس قدر روتے دیکھ کر گھبرا کر اس کے پاس، بیڈ کے پاس آئی تھی۔ الیار کی طرف دیکھتے ہوئے وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کیا بات ہو گئی الیار، کیا کہہ دیا تم نے؟ مت رو میری بچی۔ اس کی آنکھوں سے بازو ہٹا کر اس کے چہرے کو صاف کرنے لگی۔ سمین لاکھ کمزوری کے باوجود بھی اٹھ کر ان کے گلے سے لگ گئی۔ ان کے سینے سے لگ کر وہ اور بھی بری طرح سے روئی تھی۔ ایلی، منع کیا تھا نا؟ ایک تو پہلے ہی اس کی طبیعت خراب ہے، اور تم نے کچھ کہہ دیا بچی کو؟ ایسے کیوں رو رہی ہے؟ کیا کہہ دیا تم نے؟ وہ تعجب سے سمین کا سر تھپکتی الیار سے سختی سے پوچھ رہی تھی۔ اپنی بچی سے ہی پوچھیں، مجھے نہیں معلوم۔ اپنے کو پرسکون کر کے وہ وہیں کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ بڑی ماں نے بری طرح سے اسے گھورا تھا۔ الیار نظریں چرا کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ بتاؤ سمین، کیا کہا ہے اس نے؟ میں ابھی سے 2 تھپڑ لگاتی ہوں۔ سمین کو خود سے الگ کرتے ہوئے، اس کا سر سہلاتے ہوئے وہ الیار کو گھور بھی رہی تھی، جو لاتعلقی دکھا رہا تھا۔ کچھ نہیں بڑی ماں، میرے ہاتھوں میں بہت درد ہو رہا ہے، اور سر میں بھی اس لیے رونا آ گیا۔ وہ اپنے آنسو پوچھتی ان سے نگاہیں چرائے بس اتنا بولی۔ الیار کو اس کے اس جواب کی امید نہیں تھی۔ اتنی دیر بعد الیار کے تنے تنے اعصاب کچھ ڈھیلے پڑے تھے۔ سمین بیٹا، میں تمہاری ماں ہوں نا؟ بڑی ماں نے ایک دم سے اس کے چہرے کو تھام کر پیار سے کہا۔ جی بڑی ماں، اس میں کوئی شک نہیں۔ سمین کے ہونٹوں پر بہت پھیکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ الیار نے ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھ کر پھر سے گردن موڑ لی۔ تو بیٹا، ایک ماں کی طرح تم سے کہہ رہی ہوں، کیوں کیا تم نے ایسا؟ بیٹا، حالات کیسے بھی ہوں، ہمیں اپنی جان لینے کا کوئی حق نہیں۔ تم ناراض تھی تو مجھ سے آ کر کہتی، پھر دیکھتی ایسا اس نالائق کو مارتی کہ تم بھی یاد رکھتی۔ وہ اسے سمجھا کر خفا خفا الیار کو دیکھنے لگی۔ جی، بلکہ چھری دے دیتی ان کے ہاتھ میں، تسلی سے میرا گلا کاٹ لیتی، شاید اس طرح آپ کی بچی کو بدلہ اتار کر سکون مل جاتا۔
اس بار وہ طنز سے بول کر سمین کو دیکھنے لگا۔ وہ مشکل خود کو رونے سے باز رکھے ہوئی تھی۔ چپ کرو تم، میری بچی ایسی نہیں ہے۔ بڑی ماں سمین کی دلجوئی کے لیے الیار کو ڈپٹ کر اس کے آنسو صاف کرنے لگی۔ آپ کی بچی ایسی ہی ہے، وہ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے ہی وہاں اپنی جان لینے کے لیے گئی تھی، تاکہ زندگی بھر وہ مجھے اذیت سے مرتا دیکھتی رہے۔ الیار کا غصہ اب بھی اسے سمین سے تلخی سے بولنے پر اکسا رہا تھا۔ ایلی، سمین کی آنکھوں سے بہتے آنسو۔ بڑی ماں نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ سمین، ایسے مت رو میری بچی، میں ابھی اسے جوتے مار کر صحیح کرتی ہوں۔ وہ لگاتار الیار کو ہی خفگی سے دیکھتی ہوئی سمین کے آنسو صاف کر رہی تھی۔ بڑی ماں، میں نے خودکشی کرنے کی سوچی تھی اور اسی لیے چھری لے کر وہاں گئی بھی تھی، مگر جب پچھلے لان میں گئی تو پھر مجھے احساس ہوا نہیں، مجھے یہ نہیں کرنا۔ میرے بابا میری موت کا سن کر مر ہی جائیں گے، مجھے اپنے بابا کے لیے جینا ہے۔ اس کے ایک دم سے روتے روتے بولنے پر الیار کو پھر سے بے تحاشا غصہ چڑھا۔ بس بابا کا خیال آیا، دوسرا چاہے مر مر کر جیتا، اس کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ اس کے بیچ میں ہی بول پڑنے پر سمین نے روتے روتے ہی اسے غصے سے دیکھا۔ وہ پھر سے رخ موڑ گیا۔ تو بیٹا جب ایسا سوچا تو پھر بھی؟ بڑی ماں نے پیار سے اس کا بینڈز والا ہاتھ تھاما۔ الیار نے بھی دیکھا۔ نہیں بڑی ماں، میں نے یہ نہیں کیا، اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں میں نے یہ نہیں کیا۔ وہ پھر سے بے تحاشا روئی تھی۔ الیار جھٹکے سے سیدھا ہو گیا، دل پوری طرح دھڑکا تھا۔ بڑی ماں، میں روتے روتے کب سو گئی پتہ ہی نہیں چلا، اور پھر مجھے لگا کسی نے میری کلائی کاٹ دی ہو۔ میں درد سے تڑپ کر اٹھی تھی، میری کلائی کی نس کٹی ہوئی تھی اور میں وہیں گری ہوئی تھی۔ مجھے بہت چکر آ رہے تھے بڑی ماں، میں مر رہی تھی۔ میں آوازیں دے رہی تھی ایلی کو، اسے پکار رہی تھی، مگر اس نے سنا ہی نہیں۔ میں نے خودکشی نہیں کی بڑی ماں، میں آگے وہ بول ہی نہیں پائی، اس کی آواز گلے میں ہی پھنس گئی۔ بڑی ماں نے ہتھیلی اپنے منہ پر رکھ لی، اور الیار، وہ تو سچ مچ کا شوق سے اسے دیکھ رہا تھا، اور ایک دم سے اسے احساس ہوا تھا کہ وہ کیا غلط کر بیٹھا ہے۔ برق کی تیزی سے وہ اپنی جگہ سے اٹھا تھا، وہیں بستر پر بیٹھ کر اس نے سمین کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ سمین پھر سے ٹوٹ کر روئی تھی۔ وہ اس کے سر کو بے تحاشا چومتا اپنے مضبوط بازوؤں میں بھرے ہوئے اپنی باتوں سے لگے زخموں کا ازالہ کر رہا تھا۔ بڑی ماں اپنے آنسو صاف کرتی چپکے سے اٹھ کر روم سے نکل گئی۔ میری زندگی، میری جان، مجھے معاف کر دو، پلیز مجھے معاف کر دو۔ اسے اپنے بازوؤں میں بھرے وہ اس کے سر کو بھی چومتا جا رہا تھا۔ چھوڑو مجھے تم، نہیں ہوں میں تمہاری جان، نہیں ہوں میں تمہاری کچھ۔ سمین نے نفرت سے اسے اپنے پاس سے دور دھکیلا تھا۔ کلائی میں بے انتہا درد اٹھا، مگر وہ برداشت کر گئی۔ الیار دکھ اور شرمندگی سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ سمین میری جان، میری بات تو سنو، ایک بار بس معاف کر کے میری سن لو۔ وہ پیار سے اس کا سالم ہاتھ تھامنے کی کوشش کرتا ہوا منت کرنے لگا۔ نہیں ہوں میں تمہاری جان، وہ درد سے بلبلا کر پوری آواز سے چیخی تھی۔ پاگل ہوئی ہو، ہاسپٹل ہے یہ، ایسے چلاتے ہیں، سب مریض ہیں یہاں۔ اس کے چلانے پر وہ ایک دم سے اسے ناگواری سے ٹوک کر بولا، بس سب کی پرواہ کرنا تم، میرے درد کا کوئی خیال نہیں تمہیں۔ وہ جیسے درد سے پھر سے بلبلا اٹھی۔ اپنی پوری قوت لگا کر بھی وہ اپنا ہاتھ نہیں چھڑا پا رہی تھی، نہ ہی اسے خود سے دور کر دھکیل پا رہی تھی۔ الیار نے اس کے ہاتھ کو چھڑوانے کی اتنی مزاحمت دیکھی تو اس کی زخمی کلائی کا خیال کرتے ہوئے اسے زبردستی اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ سمین بری طرح مچل اٹھی تھی۔ اس پر قابو پانے کے لیے اس نے سمین کو وہی تکیے پر لٹا دیا اور خود کو اس پر ٹیک دیا۔ اب سمین بالکل بے بس تھی۔ دونوں ہاتھ الیار کی گرفت میں تھے اور وہ اس کے اوپر تھا، ایسے کہ وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ تمہاری جتنی پرواہ ہے اتنی کسی کی نہیں مجھے، یہاں میں صرف تمہارے لیے ہوں۔ میری ہر بات سن لو، پھر جو سزا دینا چاہتی ہو وہ دے دینا۔ الیار اس کی آنکھوں میں جھلکتی نفرت کو دیکھتے ہوئے اس کے چہرے پر جھکا سنجیدگی سے بولا تھا۔ زخمی کلائی کو بچاتے ہوئے دوسرے ہاتھ پر اس کی گرفت اور سخت ہوئی تھی۔ سمین کو اس کی گرم سانسیں ہی نہیں، اس کی باتوں نے بھی جلایا تھا۔ کیوں سنوں میں تمہاری؟ اب اور کیا کہنا ہے؟ سب تو کہہ دیا تم نے، اب تم کو پھر سے کون سا فریب دینا ہے مجھے؟ پھر وہی محبت کے دعوے کرو گے، دو چار ڈائلاگ مار کر مجھے اپنی محبت کی داستان سناؤ گے، اور جب اسی محبت کے نبھانے کا وقت آئے گا تو آرام سے کھڑے تماشا دیکھتے مجھے تنہا چھوڑ کر چلے جانا، تاکہ دوسرا مجھے میری قیمت بتا دے، یا مجھ پر یقین نہ کرتے ہوئے مجھے خود غرض نفس کی ماری لڑکی سمجھ لینا۔ تم ہے نا؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتی وہ زہر زہر ہو رہی تھی۔ الیار کو اس کی آنکھوں میں آج اپنے لیے غصہ اور نفرت کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا تھا۔ اس نفرت کے احساس نے الیار کے تنے اعصاب کو ڈھیلا کر دیا۔ سمین پلیز مجھے معاف کر دو، مجھے ایسا لگا کہ تم نے ایسا کر ڈالا ہے، مجھے تم پر بس غصہ تھا، بس اور کچھ نہیں۔ یہ تمہیں بھی معلوم ہے میرے الفاظ میں کوئی سچائی نہیں تھی۔ اس بار نرمی سے کہتے ہوئے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں بھر لیا۔
اس کی نفرت بھری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے الیار کے دل پر خنجر چل رہے تھے۔ جو دل میں تھا وہی تو کہا، بجائے میرے ہوش میں آنے کے بعد میرا حال پوچھنے کے تم نے مجھے کٹہرے میں کھڑا کر دیا۔ اس دن بھی تو تم نے یہی کیا تھا نا ایلی، مجھے تنہا چھوڑ گئے تھے تم، بالکل تنہا، اپنی ممی کی زہر بھری باتیں سننے کے لیے۔ اور تمہاری ممی نے ہی مجھے مشورہ دیا ہے کہ تم بھی ایک مرد ہو اور مردوں پر بھروسہ نہیں کرتے۔ سمین کی آنکھوں کی نفرت، اس کے لفظوں کی کڑواہٹ الیار کے دل پر قیامت سے گزری تھی۔ سمین میری جان، پلیز مجھے سمجھنے کی کوشش کرو، میں بہت مجبور ہو گیا تھا اس دن۔ ممی کی نہیں، میری بات پر اعتبار کرو، اپنے الیار پر۔ تمہارا الیار تم سے عشق کرتا ہے، اس نے بے بسی سے کہہ کر اس کے چہرے پر جھکنا چاہا۔ بس اسی لمحے سمین نے درد کی پرواہ کیے بغیر اپنی پوری طاقت لگا کر اسے دھکا دیا تھا۔ الیار بیڈ سے نیچے گرتے گرتے بچا۔ وہ سنبھل کر پھر سے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بس خاموشی سے اس کا شدید رد عمل دیکھ رہا تھا۔ سمین سے اسی شدید رد عمل کی اسے امید تھی، مگر یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کا یہ انداز دیکھ کر دل محبت کا دعویٰ کرنے والے کبھی اتنے مجبور نہیں ہو سکتے۔ میں تمہاری محبت ہی نہیں، بیوی بھی ہوں، تمہاری عزت بھی۔ وہ لوگ مجھے ذلیل کرتے رہے اور تم بس چپ چاپ سنتے رہے۔ وہاں میں تنہا ہو گئی اور تم نے مجھے مڑ کر نہ دیکھا۔ تمہاری ممی نے مجھے اپنی اوقات دکھا دی تھی، بتا گئی تھی کہ کیا حیثیت ہے میری تمہاری نظروں میں، مجھے ڈوب مرنے کا آپشن بتا کر گئی تھی۔ میں تو نہیں مری، مگر وہاں سے میں اپنی محبت کو دفنا کر نکلی تھی مسٹر الیار۔ وہ جو کچھ بھی چلا چلا کر کہہ رہی تھی الیار کی تکلیف اور بڑھانے کے لیے کافی تھا۔ اس کا ہر ایک لفظ اس کے دل کو کاٹنے لگا۔ بالکل ساکت سا بیٹھا وہ اسے دکھ سے دیکھ رہا تھا، لیکن آنکھوں میں سرخی اترنے لگی تھی، جیسے چہرے پر سرخی چھانے لگی تھی۔ اب کیا چاہتے ہو؟ اب کیوں ہو میرے پاس؟ کیا یوں ہی محبت کی سلیب پر مجھے لٹکا کر سب سے چھپ چھپ کر ہمیشہ محبت کا کھیل کھیلتے رہو گے میرے ساتھ؟ سمین کا بس نہیں چل رہا تھا اس کو کیا کیا نہ سنا دے، اس کا منہ نوچ لے یا اسے مار ہی ڈالے۔ اسی غصے کے احساس کے تلے اس نے تیزی سے اٹھ کر الیار کے قریب ہو کر اس کی شرٹ کے کالر کو دبوچ لیا۔ بولو، خاموش کیوں ہو؟ یہی ارادہ ہے نا تمہارا؟ یہی کھیل کھیلنا چاہتے ہو نا تم؟ ایسی ہی محبت ہے تمہاری؟ اس کے کالر کو دبوچے دبوچے وہ چلائی، آنکھوں سے اب آنسو بھی جاری ہوئے تھے۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں محبت کا کوئی کھیل کھیل رہا ہوں؟ مجھے تم سے محبت کا کھیل کھیلنا ہوتا نا تو اس وقت سے کھیل رہا ہوتا جب سے تمہیں دیکھا تھا، یا تب سے جب تم اس گھر میں آئی تھی۔ تم سے محبت کا کھیل کھیلنے کے لیے مجھے کسی نے روکا نہیں تھا۔ اپنی پاک محبت کی توہین اس سے برداشت نہیں ہوئی۔ اس بار اس کی زبان سے بھی تلخ کلمات نکلے تھے۔ اپنے کالر کو دبوچے ہوئے اس کے ہاتھ سے ایک جھٹکے میں ہی اپنا کالر چھڑایا۔ تمہیں کون روکے گا؟ تم تو سب کے لیے فرشتہ ہو نا۔ تم آتے ہو، سب کے اوپر احسان کرتے ہو، سب کا خیال رکھتے ہو، سب کی پریشانی، سب کے غموں کا مداوع کرتے ہو۔ لوگ تو تمہارے مرید ہو جاتے ہیں۔ ایسے کئی احسان تم نے مجھ پر بھی کیے ہیں، بھلا میں کیسے تمہارے تام میں نہ پھنستی؟ اس کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ زبان سے بھی انگارے نکل رہے تھے۔ اس کی باتیں برداشت کرنا الیار کو مشکل لگنے لگا تھا۔ وہ اب بھی اسی طرح زہر میں ڈوبی بول رہی تھی۔ دراصل تمہیں اتنا اچھا بننے کی عادت ہو گئی ہے کہ جب تک سامنے والا تمہاری اچھائی کو نہ مان لے تم اس پر احسان لاتے رہتے ہو۔ تمہیں سب کی نظر میں اچھا بننا ہے نا، تو اب بھی تم چاہتے ہو کہ میں کیوں تم سے ناراض ہو جاؤں؟ یہ کھیل بھی چلتا رہنا چاہیے۔ ایک طرف تم بند کمرے میں مجھے اپنی محبت کا ڈرامے کا کھیل کھیل کر مجھے بھی خوش رکھتے، دوسری طرف بند کمرے سے باہر آ کر سارے گھر والوں کو یہ احساس بھی دلاتے رہتے کہ تم بہت دکھی ہو، تمہیں سب قبول نہیں، مجھ سے محبت نہیں، اور ساری تمہاری عظمت کو سلام کرتے رہتے کہ الیار صاحب کتنی بڑی قربانیاں دیتے ہیں اپنے پالنے والے باپ کے لیے۔ ان کی بیٹی جس کو وہ دو کوڑی کا بھی نہیں سمجھتے، اس کو الیار نے اپنا کر احسان کر دیا ہے۔ وہ تلخی سے ہنسی، ٹوٹی کرچیوں سے ہنسی۔ الیار دم بخود صد ہو گیا تھا۔ وہ اتنا اس سے بدگمان ہو چکی تھی، یقین کرنا اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ تم میری محبت کی توہین کر رہی ہو، میں نے کہا تھا نا کہ مجھ پر بھروسہ رکھنا، مگر تم۔ افسوس سے اسے دیکھتے ہوئے اس کی آواز بہت آہستہ تھی۔ غلطی کر رہی ہوں نا، آپ جیسے فرشتہ صفت انسان کی محبت کی توہین کر کے چلے، معاف کر دے مجھے۔ سمین نے طنز سے کہتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ جوڑے۔ الیار نے اپنے جبڑے کسے۔ اسے اب بہت ہی غصہ آنے لگا تھا سمین پر، جو کچھ نہیں سمجھ پا رہی تھی، لگاتار اس کی اور اس کی محبت کی بے عزتی کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، مت کرو بھروسہ، میں اب کوئی یقین نہیں دلاؤں گا اپنی محبت کا۔ وہ بہت تحمل سے اسے دیکھتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تو مت دلاؤ یقین، جب تم بھروسے کے لائق نہیں تو میں کیوں کروں تم پر یقین؟ اب بس مجھ پر ایک احسان اور کر دو جیسے اب تک کیا ہے، اسی طرح سے مجھے طلاق دے دو، بلکہ دیر کس بات کی ہے، ابھی اسی وقت مجھے طلاق دے دو۔
مجھے ابھی طلاق چاہیے تم سے، ابھی کے ابھی طلاق۔ سمین کے باقی جملہ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ اس بار الیار کی برداشت ختم ہوئی تھی اور پڑنے والے زوردار تھپڑ نے سمین کا منہ گھما دیا تھا۔ اتنی دیر سے تمہاری ہر بکواس سن رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہاری اتنی بیہودہ بات بھی برداشت کر لوں گا۔ وہ اس پر دھاڑا۔ قریب ہو کر جھٹکے سے سمین کے جبڑے اپنے ہاتھوں میں کسے۔ سمین کو پہلی بار الیار کو غصے میں دیکھ کر خوف محسوس ہوا تھا۔ یہ غصہ ویسا بالکل نہیں تھا جیسے ایک بار وہ بہت پہلے کار میں ہوا تھا، یا ابھی کچھ دیر پہلے تک وہ ہو رہا تھا۔ اس غصے میں وہ کوئی اور الیار لگ رہا تھا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی طلاق کے الفاظ منہ سے نکالنے کی؟ تم میری بیوی ہو اور ہمیشہ رہو گی۔ کوئی تمہیں مجھ سے الگ نہیں کر سکتا، چاہے وہ تم خود کیوں نہ ہو، ممی ہو یا ڈیڈ ہو، تم ہمیشہ میری بن کر رہو گی، سمجھے تم؟ وہ بول نہیں رہا تھا بلکہ غرا رہا تھا۔ سمین کے چہرے پر الیار کی پکڑ بہت سخت تھی، آنکھوں سے انگارے نکل رہے تھے۔ سمین خوفزدہ سی ہو کر گانگ ہو گئی۔ آئندہ سے یہ لفظ تمہارے منہ سے نکلا تو ایسی سختی سے پیش آؤں گا تمہارے ساتھ کہ تم زندگی بھر زبان چلانا بند کر دو گی۔ وہ اس کی آنکھوں میں سرخ آنکھوں سے دیکھتا لگاتار اپنی پکڑ سخت کر رہا تھا۔ سمین کو لگا آج اس کا جبڑا ضرور ٹوٹ جائے گا۔ ایلی مجھے درد ہو رہا ہے، وہ ڈری ڈری پھنسی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ ساری ہکڑی، سارا غصہ ہوا ہو گیا تھا۔ الیار اس کا جبڑا جھٹک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ روم میں ادھر ادھر ٹہل کر وہ اپنا غصہ کنٹرول کرنے میں لگا تھا۔ سمین کے طلاق والی بات نے جیسے اس کے اندر آتش فشاں بھڑکا دیا تھا۔ سمین ڈری ڈری اسے دیکھ رہی تھی، جس کے پاؤں ایک جگہ ٹھہر ہی نہیں رہے تھے۔ وہ تو دل میں دعا کرنے لگی کہ کاش بڑی ماں آ جائے۔ اسے الیار سے خوف محسوس ہو رہا تھا، کہیں اس کی بات پر جو وہ بھڑکا ہے پھر سے اسے تھپڑ نہ لگا دے۔ گال میں بری طرح سے جلن ہو رہی تھی اور جبڑا الگ درد کر رہا تھا۔ اس سے لڑتے ہوئے اتنا اپنا ہاتھ استعمال کیا تھا کہ اب کلائی الگ بہت دکھ رہی تھی۔ اس نے اپنی کلائی دیکھی جہاں سفید پٹی بندھی تھی۔ ڈری ہوئی نگاہ الیار پر ڈال کر وہ ایک ہاتھ گال پر رکھے وہیں تکیے پر لیٹ گئی۔ خوف کے مارے اب تو رونا بھی نہیں آ رہا تھا۔ الیار وہیں ایک جگہ روم میں ٹھہر کر کھڑا ہو گیا، چند گہری گہری سانس لے کر خود کو نارمل کیا تھا، پھر سمین کی طرف دیکھا۔ جیسے ہی اسے خود کی طرف دیکھتا پایا وہ ڈر کر تیزی سے کروٹ بدل گئی۔ الیار لب بھینچتا جس کروٹ وہ تھی اسی طرف بیڈ کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ سمین نے فوراً آنکھیں میچ لیں۔ سوری، مجھے غصہ آ گیا تھا اس لیے میرا ہاتھ اٹھ گیا۔ اب آئندہ مجھے یہ الفاظ تمہارے منہ سے نکلتے نہ سنائی دیں۔ میٹھی میٹھی آنکھوں کے ساتھ سمین کا دل کہا اسے اچھے سے اٹھ کر باتیں سنائے، مگر ابھی بھی تھپڑ کا خوف تھا، اس لیے بس چپ چاپ آنکھیں بند کیے پڑی رہی تھی۔ روم میں کوئی تھا بھی نہیں، اس کا کیا بھروسہ بھڑک کر پھر سے لگا دے۔ بعد میں لڑنے کا ارادہ کرتے ہوئے وہ مسلسل آنکھیں بند کیے سوتی سی بنی رہی۔ الیار اس کے پاس کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر ایسے ہی پڑی رہنے کے بعد سمین نے ذرا سی آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھا۔ دونوں کی نگاہیں آپس میں ٹکرائی تھیں۔ ایک دوسرے پر ساری بھڑاس نکال دینے کے بعد اب بس پیار بھری ناراضگی بچی تھی، مگر پہل کون کرے؟ الیار نے جان بوجھ کر پہل نہیں کی۔ اس وقت وہ سمین سے ہٹ کر کچھ اور سوچنا چاہتا تھا، کیونکہ اگر ایک بار پہل کی تو پھر بس سمین ہی سمین اس کے دماغ میں چھائی رہے گی۔ اور دوسری طرف سمین یہ سوچ کر نہیں بولی کہ وہ بس اس کے منانے کی عادت تھی۔ دل کہہ بھی رہا تھا کہ کچھ بولے، طلاق والی بات کی شرمندگی تھی کہ دل نے کہا خود معذرت کر لے، مگر انا تھی جو آڑے آ گئی۔ الیار کی نگاہ بھٹک کر پھر سے سمین کے گال پر گئی۔ اگین سوری، یہ پہلی اور آخری بار تھا، اب کبھی میں ایسی حرکت نہیں کروں گا، بس تم کچھ بھی کہہ دینا مگر وہ لفظ نہیں۔ اس کے چہرے پر بنے انگلیوں کے نشان دے کر وہ شرمندگی چھپا کر سنجیدگی سے بولا تھا۔ سمین نے کچھ نہیں کہا، بس ایسے ہی لیٹے لیٹے اپنی کلائی اٹھا کر دیکھی تھی جو اب بہت درد کر رہی تھی۔ درد ہو رہا ہے؟ الیار نے فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس نے بس الیار کے سنجیدہ چہرے کو دیکھتے ہوئے اقرار میں سر ہلایا تھا۔ میں ڈاکٹر کو بلا کر لاتا ہوں۔ وہ تیزی سے اٹھا۔ سمین نے اس سے بھی تیزی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ نہیں ایلی، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، مجھے ڈر لگتا ہے، ایسے لگتا ہے وہ پھر آ جائے گا مجھے مارنے۔ اس کے دل میں چھپا خوف کھل کر باہر آ گیا۔ وہ اکیلے ہونے سے اتنا ڈری ہوئی تھی کہ اس وقت ساری ناراضگی بھول گئی۔ خود الیار بھی ایک دم سے اس کے پاس آیا تھا، وہیں اس کے پاس لیٹ کر اسے اپنے بازوؤں میں لے لیا۔ سمین پوری قوت سے اس سے لپٹ گئی۔ کچھ دیر پہلے وہ خود الیار سے دور ہو جانا چاہتی تھی، اب سب بھلائے اس کے سینے میں چھپ گئی تھی۔ ایلی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، اس کی آواز خوف سے کانپی تھی۔ اب تمہارا ایلی ہے نا تمہارے پاس، تمہیں کچھ نہیں ہونے دے گا، تم اب سو جاؤ۔ وہ اس کے سر کو تھپکتے ہوئے نرمی سے بولا تھا، مگر آنکھوں میں خون سے اتر آیا تھا۔ کون تھا وہ جس نے اس کی زندگی اس سے چھیننی چاہی؟ اس نے سمین کو نہیں، اس کے دل کو زخمی کیا تھا۔ اگر ڈیڈ نے یہ کیا تو پھر وہ اتنے پریشان کیوں تھے؟ سمین کو اپنا خون تک دیا؟ نہیں ڈیڈ نہیں، میں نے آج ان کی آنکھوں میں بس ایک باپ کے جذبات دیکھے ہیں۔
پھر کون ہو سکتا ہے؟ وہ الجھن میں گرفتار ہو چکا تھا۔ سمین کے سر کو ہولے ہولے تھپکتے ہوئے وہ بس اس انسان کو سوچے جا رہا تھا جس نے اسے تڑپایا ہے، جس میں الیار کی جان بستی ہے۔ کچھ دیر بعد جب یہ احساس ہوا کہ سمین اب سو چکی ہے، اس نے بہت ہی احتیاط اور نرمی کے ساتھ سمین کو سیدھا کر کے تکیے پر لٹایا تھا، اور وہ خود بھی تکیے پر کونی رکھ کر اونچا ہو کر اس کے گالوں پر آئے بالوں کو کانوں کے پیچھے کرنے لگا۔ مجھے معاف کر دو میری زندگی، ہمیشہ تمہارے دل ٹوٹنے کی وجہ میں بن جاتا ہوں۔ سمین کے گالوں کو چھوتے ہوئے اس نے سوچا تھا، اس کے معصوم چہرے کو دیکھتے ہوئے اسے وہ پل یاد آئے تھے جب اس نے پہلی بار سمین کو دیکھا تھا۔ جی تو فرینڈس، کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پھر حاضر ہوں گے نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ، اللہ حافظ۔